الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میرے احکام کو مان کر چلیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ لیکن آج کا جو ماحول ہے اور دنیا کفر نے جو کفر برپا کر رکھا ہے اور ہر طرف جو برائی کا شور ہے، عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر اس سے غافل ہیں۔ دیکھیے، دعوت و تبلیغ کے مبارک راستے میں ایک آدمی شرابی، شبابی، جواری، جھوپڑ پٹی کا رہنے والا، جاہل، غافل 40 دن کے لیے جاتا ہے اور 40 دن ماحول میں رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، تعلیم میں شرکت کرتا ہے، صف اول میں نماز پڑھتا ہے، تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو 40 دن کے اندر اس کے اندر اتنا بڑا انقلاب اور تبدیلی آتی ہے کہ پھر زندگی بھر وہ نہ یہ کہ خود بھی دین پہ چلتا ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ وجہ یہ کہ اس کو ماحول ملا، ماحول سے اور صبح سے لے کے شام تک کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں جی، اللہ کے حکم سے کام بنتا ہے، اللہ کی مرضی سے کام بگڑتا ہے، لہٰذا اللہ کو راضی کرو۔ تو جب 24 گھنٹے صبح سے شام تک ہر وقت اللہ 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 سنیں تو ان کے دل کے اندر ایک چیز تیار ہوتی ہے کرنے والی ذات اللہ کی۔ تو 50 سال 55 سال کا بگڑا ہوا شخص، نوجوان، وہ 40 دن کے اندر اپنے آپ کو ایسا تبدیل کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ایسا تبدیل کر لیتا ہے کہ زندگی اس کی بن جاتی ہے۔ معلوم ہوا کسی بھی ماحول کے اندر جب بچے کو رکھا جاتا ہے، یہ بڑے کو رکھا جاتا ہے تو وہ سنور جاتا ہے، بن جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح معصوم بچے جس ماحول میں رکھیں گے، جس انداز سے ان کی تربیت کریں گے، جس انداز سے ان کو ڈھالیں گے، وہ ڈھلتے چلے جائیں گے۔ اس کی آپ مثال یوں سمجھیں، باغ کے اندر، کھیت کے اندر بہت سی چیزیں اگائی جاتی ہیں، تو پودا جب چھوٹا ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، تو کئی مرتبہ اس کے اٹھنے کا انداز ٹیڑھا ہوتا ہے، تو اس کو باریک سے دھاگے سے باندھ کر تھوڑا سا کھینچ کر دوسری طرف کر دیتے ہیں، اب وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اور ایسا سیدھا ہو جاتا ہے اور ایسا صحت مند، ایسا قوی ہو جاتا ہے کہ پھر 10 آدمی بھی مل کر اس کو موڑنا چاہیں، پلٹنا چاہیں تو نہیں پلٹ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پکا ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے معصوم بچے بچپن سے جس سمت میں ان کو موڑیں گے، جس سمت میں لے کے چلیں گے، اس طرف چلیں گے، اور آگے چل کر وہ ایسے پختہ اور مضبوط ہو جائیں گے کہ ان کو دوسری طرف اگر ڈھالنا چاہے، لے جانا چاہے، وہ نہیں جائیں گے۔ ماحول کے اندر جب بڑا سنورتا ہے تو چھوٹا بھی سنورتا ہے، اور جب بڑا تبدیل ہوتا ہے تو چھوٹا بھی تبدیل ہوتا ہے۔ اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، غور و فکر اس بات کی کریں کہ ہمارے چھوٹے کس طرف ڈھل رہے ہیں، کون ان کو ڈھال رہا ہے۔ ظاہر ہے نہ ماں کو فرصت ہے، نہ باپ کو فرصت ہے، اور مدرسے میں، مکتب میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بھیج رہے ہیں، تو ڈھال کون رہا ہے زیادہ؟ یہ کس کے پاس رہ رہے ہیں زیادہ؟ یہ اسکول عصری تعلیم میں رہ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے جس کے پاس زیادہ رہیں گے اسی کا اثر لیں گے، اسی کا اثر لیں گے۔ بنگلور کے قریب میں ایک بستی ہے، 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹمکور شہر ہے، اور ایجوکیشنل لائف کے اعتبار سے وہ بہترین شہر ہے، وہاں زبردست تعلیم ہوتی ہے۔ وہاں کے رہنے والے مولانا خالد بیگ صاحب ہمارے محبت والے ساتھیوں میں سے ہیں۔
ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فارغ ہیں. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں ان کو کہا کہ مولوی خالد آپ اسلامک اسکول بناؤ. کہ حضرت اسکول میں پڑھا ضرور ہوں لیکن اسلامک اسکول سے مراد کیا ہے؟ کہ دیکھو دو طرح کے اسکول ہوتے ہیں, ایک مسلم اسکول اور ایک اسلامک اسکول. مسلم اسکول وہ ہے جس میں پڑھنے اور پڑھانے والے مسلمان ہوں, اور اسلامک اسکول وہ ہے جس میں پڑھنے اور پڑھانے والے اسلامی مزاج کے ہو. دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی مسلمان ہوگا لیکن اس کا اگر مزاج اسلامی نہ ہوا تو وہ چہرہ بناتا ہوگا, نمازیں چھوڑتا ہوگا, احکام توڑتا ہوگا, بے پردگی اس کے نزدیک کوئی عیب نہیں ہوگا جی, بلکہ اسلام کی تعلیمات پر کئی مرتبہ اعتراض کرتا ہوگا, ہے مسلمان. تو مسلم اسکول الگ ہوتا ہے اور اسلامک اسکول الگ ہوتا ہے. تو حضرت جب آپ نے یہ فرمایا ہے تو مجھے آپ 2 سال کا ٹائم دیں, میں ذرا اس کو مزید سمجھ لوں, اس پہ اسٹڈی کر لوں. بہت اچھا. 2 سال میں انہوں نے 3 سلیبس پڑھے, امریکہ کا, یورپ کا, انگلینڈ کا, اور تیسرا مصر کا. مصر اس اعتبار سے کہ یہ مسلم ملک ہے, یورپ اس اعتبار سے کہ وہ عیسائی ملک ہے, اور امریکہ اس اعتبار سے کہ یہودیوں کا اثر ہے. تینوں سلیبس کو سامنے رکھ کر انہوں نے اسٹڈی کی. ایسا لگا ان کے کہنے کے مطابق جیسے ابلیس انسانی شکل میں بیٹھا ہو اور 3 اسٹوڈنٹ بٹھائے ہوں, ایک عیسائی, ایک یہودی اور ایک مسلمان, اور کہا لکھو. تو لکھوانے والا ابلیس, لکھنے والے 3 شخص اپنے اپنے انداز میں لکھا, لیکن مقصد وہی لکھا جو ابلیس لکھوا رہا تھا. کہا تینوں سلیبس پڑھنے کے بعد کچھ بھی فرق نظر نہیں آیا. سب میں اللہ سے دوری, مذہب سے بیزاری, دین سے بیزاری, سب کا مقصد ایک تھا. مثال کے طور پر انہوں نے ایک مثال دی. مصر کا جو سلیبس تھا اس میں میتھ پڑھایا جا رہا ہے, اور میتھ والے بچے کو ایک مثال دی جا رہی ہے کہ ابراہیم بار میں گیا. بار تو جس میں شراب بیچی جاتی ہے, شراب خانہ. ابراہیم بار میں گیا, فاطمہ نے 3 روپے میں, وہاں روپے کو جنیو کہتے ہیں, وہاں کی کرنسی کا یہ نام ہے, 3 جنیو میں اس نے 1 بوتل ابراہیم کو دی. اگر ابراہیم 5 بوتل خریدے گا تو کتنے پیسے دینے ہوں گے؟ تو ہے تو یہ جمع کا حساب, لیکن اس نے اس حساب کے اندر کئی چیزیں سکھا دی. ایک تو ابراہیم کا شراب خانے میں جانا برا نہیں, دوسرا فاطمہ نام کی مسلم لڑکی کا بار گرل بننا برا نہیں, تیسرا شراب پینا برا نہیں, خریدنا برا نہیں. تو سکھانا تھا حساب, اور سکھا دیا کچھ اور. ٹھیک یہی نظام اس وقت ہمارے ماحول میں چل رہا ہے. دنیاوی عصری تعلیم کے چکر میں کفر پڑھایا جا رہا ہے, دین سے بیزاری, توحید کے بجائے شرک کی طرف رغبت, یہ سب سکھایا جا رہا ہے. اور ہمارے کانوں پہ جو تک نہیں رہیں گی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ کس کو فرصت ہے. باپ صبح سے لے کر پیسہ پیسہ پیسہ, پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. شام کو جاتا ہے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو اتنی فرصت نہیں ہے بچوں سے ہیلو ہائی کریں, پوچھیں بیٹا نماز پڑھی, اسکول گئے تھے, مدرسے گئے تھے, ہوم ورک کیا, میں کھانے کے بعد دیکھوں گا, تمہاری کاپی چیک کروں گا. تو فرصت نہیں ہے, وہ ادھر فون لگا رہا ہے, ادھر لگا رہا ہے, کھا رہا ہے, اسے یہ پتہ نہیں میں کیا کھا رہا ہوں, اس کا ذائقہ کیا ہے. بیوی پریشان. اتنی محنتوں سے ہم پکاتے ہیں, ایک لفظ ماشاءاللہ الحمدللہ کا تعریف کرنے کے لیے بہت اچھی چیز بنائی. ایسے میں تم جتنے مصلی یہاں بیٹھے سب کے ہاتھ چیک کروں تو میرے سے زیادہ نرم ہوں گے, روئی کی طرح. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ہتھوڑا چلانے والا کام تو ہے نہیں اس زمانے میں, کوئی تیشا چلانے والا کام تو ہے نہیں اس زمانے میں. سب یا تو انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کام نہیں ہے جی. اندر اندر بیکاری ہے, باہر باہر کام بہت ہے. سب کے سب بزی, ہاتھ میں کام کچھ نہیں, بزی سب ہے, دل دماغ سب کے بزی. پیسہ ہو چاہے جیسا ہو, صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک. اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ ہمارے بچے کیا کفر پڑھ کے آ رہے ہیں, کیا پی کے آ رہے ہیں, کیا کھا کے آ رہے ہیں. میرے بھائیو, اللہ کے لیے وقت نکالو, اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو. وہ سلیبس میں آج کیا پڑھ کر آئے ہیں جی, ایسے ایسے سوالات ان سے کیے جا رہے ہیں. بتاؤ تمہارے ماحول میں ارد گرد کون کون سے درخت وہ ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے, اور تم کون سے درخت کی پوجا کرتے ہو؟ بتائیے. مومن بچہ کیا جواب دے گا؟ اور اس سوال نامے میں جو سوال کیا گیا اس پر 25 مارک اس کو ملنے والے.
ہم نے کوئی تیاری کی؟ ہم نے کچھ سکھایا اپنے بچے کو؟ اس لیے جو زہر وہاں سے وہ سیکھ کر آ رہے ہیں، پی کر آ رہے ہیں، اس کا تریاق ہمیں اپنے گھر میں آب زمزم سے غسل دینا ضروری ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکے گا جب ہم روزانہ مغرب بعد، عشاء بعد کوئی نہ کوئی وقت نکال کے اپنے بچوں کو کہ بیٹا آج تم نے کیا پڑھا، آج تمہارے ٹیچر نے کیا تقریر کی تمہارے سامنے، آج تمہارے ذہن میں کیا بٹھایا. بیٹا دیکھو اسلام اس بارے میں یہ سمجھاتا ہے، ہمارے نبی اس بارے میں یہ فرماتے ہیں، اور اللہ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں. اور اس کا آسان حل تو پھر ایک تو یہی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے خود ڈیولپ کریں. جو بنے بنائے ہیں، نئی انرجی صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بنے بنائے ہیں انہی کے اندر نصاب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور پڑھانے والے اساتذہ ایسے ہوں جو ایمان کے پکے ہوں. اگر وہ کفر بھی پڑھائیں گے، اوپر سے مجبوری کی وجہ سے کفر بھی پڑھائیں گے، تو کفر اور ایمان کو الگ کر کر کے وہ سمجھائیں گے. میرے بھائیو، ہائے کتنی گہری نیند ہو گئی ہے ہماری، کتنے غافل ہو گئے ہیں اس امت سے، کتنے غافل ہو گئے ہیں. ہم اپنے معصوم بچوں کو حلال پیسے دے کر ان کے ایمان کو لٹوانے کا انتظام کر رہے ہیں. اگر عصری تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے اور دینا ضروری ہے، تو پھر ہمیں کچھ الگ سے محنت کرنی پڑے گی، الگ سے اپنے بچوں کو ایمانی ٹیوشن دینا پڑے گا، ایمانی باقاعدہ ان کی کلاس لگوانی پڑے گی. اور سنڈے منڈے میں جو چھٹی کے دن ہوتے ہیں، اس دن الگ سے کچھ کلاسیں شروع کرنی پڑیں گی جن میں ہفتے بھر کے اندر جو زہر چڑھایا گیا ہے اس کا تریاق دیا جا سکے. اس کے بارے میں سوچیں. جو بدھیمان ہیں، جو سمجھدار ہیں، اگیوان ہیں، قوم کے ذمہ دار ہیں، ان لوگوں کو ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ان بچوں کو ایمانی غذا دے سکتے ہیں، اور کس طرح سے ان کو آب زمزم کا غسل دے سکتے ہیں. اس لیے اس بات سے کبھی بھی سمجھوتا نہ کریں دوستو. سب سے پہلے ہم مومن ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں. اسلام کا سودا، ایمان کا سودا کبھی نہیں ہو سکتا. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. مومن کی شان تو یہ ہے، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں. ہم وطن سے محبت ضرور کرتے ہیں، جس سرزمین پر رہ رہے ہیں اس سے محبت ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ محبت اتنی غالب ہو کہ قرآن پر اور ایمان پر اور نماز پر اور عقیدے پر غالب آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے دوستو، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منشے کو اور اپنی مراد کو بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کے تھرو، انبیاء کرام کے ذریعے سے اپنے مقصد کو، ان کو ذریعہ بنا کر اپنے مقصد کو اللہ نے بندوں کے سامنے رکھا اور ان کو سمجھایا کہ وقت کے نبی قوم کو یہ سمجھاؤ، قوم کو یہ سکھاؤ، قوم کو یہ تعلیم دو. میں بارہا قرآن پاک کا یہ واقعہ اپنی بات کو اور مضمون کو سمجھانے کے لیے بلکہ اپنے سبق کو سنانے کے لیے اس کا تذکرہ کرتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام وقت کے جلیل القدر نبی، قوی الہمت، قوی الجثہ، اولو العزم نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام عصا ہاتھ میں ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں. پوچھا اللہ پاک نے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے لاڈلے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھنے والے اللہ ہیں، جو پوچھنے سے پہلے جانتے ہیں کہ موسیٰ کو میں نے پیدا کیا، موسیٰ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بھی میری پیدا کردہ چیز ہے، وہ کس درخت کا جز ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے، کس جنگل میں وہ درخت کو اگا تھا وہ بھی مجھے پتہ ہے، میں نے ہی تو اگایا تھا. لیکن پھر بھی اللہ باوجود جاننے کے پوچھ رہے ہیں، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، پیارے اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے. بات ختم ہو گئی تھی. لاٹھی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو سمجھانے کے لیے کوئی دلیل دینی پڑے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنی بات نہیں کی بلکہ لاٹھی کے فوائد پر اللہ کے سامنے چھوٹا سا بیان کر ڈالا اور کہا پیارے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اس کے اوپر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس کو میں درختوں پہ مار کر پتے گراتا ہوں، اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، اور یہ بڑے کام کی چیز ہے. ولی فیہا مآرب اخری، اور اللہ اس سے میری اور بھی غرضیں وابستہ ہیں، یہ بڑے کام کی چیز ہے. مزے لے کر اللہ کے سامنے لاٹھی کے فوائد بیان کر ڈالے. اللہ پاک نے فرمایا اچھا موسیٰ یہ اتنے کام کی چیز ہے کہ جی پیارے اللہ
کہا القی ہے موسیٰ، اے موسیٰ ذرا اس کو چھوڑو تو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیوں، آپ نے پوچھا کیا ہے، میں نے بتا دیا، اس کے فائدے بیان کر دیے، تو آپ کیوں چھڑوا رہے ہیں؟ معلوم ہوا کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی حکم دے تو آدمی کو چون و چرا نہیں کرنی چاہیے، فوراً عمل کر لینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً چھوڑ دی، جیسے چھوڑی فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو اژدہا بن گیا، لہراتا ہوا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈرنا یہ اس بات کی علامت ہے وقت کا نبی بشر ہوتا ہے، لیکن بشر میں سب سے اعلیٰ فرد ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈرنا یہ انسان کی صفت ہے، خوشی کی چیز پہ خوش ہونا، خوف کی چیز پہ ڈر جانا یہ انسان کی صفت ہے۔ وقت کا نبی اگر انسان نہ ہوتا، فرشتہ ہوتا، کوئی اور ہوتا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل پرسن بن ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ فرشتوں کی ضرورت تقاضے الگ ہوتے ہیں، انسانوں کے تقاضے الگ ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی میاں بیوی نہیں ہوتی، انسانوں کے ہوتی ہیں۔ کل کچھ مہمان اس عاجز کے پاس ترکے سر پہنچے، کہنے لگے کہ حضرت اتنے سال پہلے میں آپ سے ملا تھا، تو جب پہلی مرتبہ میں نے آپ کو فلاں شہر میں دیکھا، شام تک میرے دل کی عجیب کیفیت رہی، لیکن اب میری وہ کیفیت ایسی نہیں ہو رہی، میرے اندر کیا مرض ہے؟ میں نے کہا اچھا ہے وہ کیفیت نہیں۔ کہا کیسی کیفیت ہوئی تھی؟ کہ بس پورے دن روتا رہا اور دل میں اللہ اللہ ہوتی رہی۔ میں نے کہا اگر پورے دن روتے رہو گے تو بیوی کے مطلب کے بھی نہیں رہو گے۔ تو وہ یہ کہتے کہتے پوچھتے یا تو وہ میرے جواب پہ رونا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کچھ ایسا کہیں کہ وہ کیفیت پھر مل جائے یا ہنس پڑے۔ میں نے کہا دل کو دل عربی میں قلب کہتے ہیں، اور قلب کے معنی عدلنے بدلنے والا، اگر یہ ہر وقت ایک جیسا ہی رہے تو کئی مرتبہ بندہ اپنے بیوی کے مطلب کا بھی نہیں رہتا۔ اللہ پاک نے نظام بنایا، کبھی خوشی اس پر طاری کی، کبھی غمی طاری کی، کبھی ٹینشن طاری کی ہے، کبھی حالات، تاکہ بندہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے اور کام بھی سب کرتا رہے۔ تو اللہ کی حکمتیں، اللہ کے راز ہوتے ہیں۔ بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا تو اللہ پاک نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا تو وہ سانپ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ ان کا ڈرنا اس بات کی علامت ہے کہ وقت کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ سب بشر تھے، لیکن بشر کا اعلیٰ فرد تھے۔ اگر وقت کے نبی کو فرشتہ مان لیا جائے، کچھ اور مان لیا جائے، تو پھر فرشتہ تھوڑی شادی کرتا ہے، فرشتے کے تھوڑے بچے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب وہ ڈر گئے۔ جب ڈرے تو اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت، اس کو پکڑ لو۔ کیا کہہ رہے اللہ؟ اس کو پکڑ لو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ آج کیا میرے ساتھ یہ سب کھیل ہو رہا ہے، کیا آج میں ہی ملا ہوں آپ کو؟ پہلے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے جواب دے دیا، پھر کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دیا، تو سانپ بنا دیا، اب کہہ رہے اس کو پکڑ لو۔ اب ادھر عقل کہہ رہی ہے خبردار اے موسیٰ پکڑنا مت، تمہارے ساتھ میں آج کوئی ٹریجڈی ہو رہی ہے، تمہارے ساتھ میں آج کچھ کھیل ہو رہا ہے۔ جو اپنا دوست تھا وہی دشمن بن گیا، جس عصا اور لاٹھی سے ایسی چیزوں سے حفاظت ہوتی تھی وہی تو آج دشمن بن گیا ہے، اور اوپر سے کہا جا رہا ہے پکڑ لو، پکڑنا مت۔ عقل کہہ رہی ہے کہ پکڑو مت، اور اللہ کہہ رہے ہیں پکڑ لو۔ یہاں سے ایک نئی چیز نکلی، جب عقل میں اور اللہ تعالیٰ کی خبر میں تضاد ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تو ہم عقل کی نہ مانیں اللہ کی مانیں، عقل کی نہ مانیں اللہ کی مانیں۔ عقل تو پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہتی ہے، اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کو پکڑ لو، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اصل حالت میں کنورٹ کر دیں گے، یعنی اس اژدہے کو لاٹھی بنا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کی، اللہ کی مانی، عقل کی نہیں مانی، سانپ کو پکڑ لیا۔ جیسے پکڑا تو وہ تو ودن سیکنڈ اسی وقت لاٹھی بن گئے۔ اب یہاں تک آپ نے پڑھا ہے اور پڑھیں گے، سنا ہے اور سنیں گے، لیکن اصل اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے صبح قیامت تک آنے والی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک سبق دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو سنو، اے موسیٰ دیکھو، ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے کہا لاٹھی، اور لاٹھی کو آپ نے فائدے والی چیز سمجھا، اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر جب وہ ہمارے حکم سے سانپ بن گئی تو سانپ سے آپ ڈر گئے، سانپ کو آپ نے نقصان والی چیز سمجھا۔ پھر جب ہم نے کہا کہ اس کو پکڑ لو، آپ نے اس کو پکڑ لیا، ہماری بات مانی، وہ ہمارے حکم سے
لاٹھی کی شکل میں کنورٹ ہو گیا جی. تو لاٹھی کو آپ نے نفع والی چیز سمجھا, سانپ کو آپ نے نقصان والی چیز سمجھا. اے موسیٰ خبردار, لاٹھی کے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے اور سانپ کے اندر نقصان دینے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم چاہیں تو نفع والی لاٹھی کو نقصان والے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیں, ہم چاہیں تو نقصان والے سانپ کو نفع دینے والی لاٹھی کی شکل میں تبدیل کر دیں. حکم ہمارا چلتا ہے, حکم ہمارا چلتا ہے, لہذا نظر ہمارے حکم پہ رکھو. اس لیے دوستو, یہ جو دنیا کے لوگ ہم مٹا دیں گے, ختم کر دیں گے, پیچھے دھکیل دیں گے, دفن کر دیں گے, کچل دیں گے, خبردار خبردار, اللہ کے حکموں پہ نظر رکھو. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو تم ہی تو کامیاب ہو, تم ہی تو سر بلند ہو. تو اللہ تو یہ فرما رہے ہیں, اگر آپ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں, ایمان پر مضبوطی سے چلنے والے ہیں, تو ان مومنوں کو تو اللہ نے کہا تم سر بلند رہنے والے ہو. تو کوئی مٹنے والا نہیں ہے, کوئی دبنے والا نہیں ہے. جو مٹانا اور دبانا چاہے وہ بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہوں گے جی. جو صبح کرتے ہیں کلمے کے ساتھ, شام کرتے ہیں کلمے کے ساتھ, صبح کرتے ہیں نماز کے ساتھ, شام کرتے ہیں نماز کے ساتھ, جو ایک اللہ کو مانتے ہیں, ایک اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں, کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس کو مانتے ہیں. اسباب سارے کے سارے اسباب ہیں, اسبابوں میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے. جس رب نے اتنا زبردست صورت پیدا کیا, جس کی خوبصورتی کو, جس کی چمک دمک کو دیکھ کر لوگ جھک پڑتے ہیں, لوگ جھک پڑتے ہیں, مومن نہیں, اہل ایمان نہیں جی. اسی سورج کو اللہ پاک شام کے وقت نشان عبرت بنا دیتے ہیں کہ دیکھو جس کو دیکھ کر تم نے جی اپنی پیشانیوں کو جھکا دیا تھا, جس کے سامنے تم پورے کے پورے لیٹ گئے تھے, دیکھو وہ آج بے بس ہو کر ادھر جی پچھم کی طرف سمندر میں جا کے ڈوب رہا ہے, ٹھنڈا ہو رہا ہے. وہ دہکتا ہوا شعلہ شام کے وقت جا کر وہاں سجدریز ہو رہا ہے اس طرف. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ رب العزت نے چڑھتے سورجوں کو زوال دے کر, غروب دے کر جی دیکھنے والوں کو اور عقل والوں کو یہ سمجھایا, کس کو تم نے بڑا مانا, یہ بڑا جو 12 گھنٹے چمکتا ہے اور پھر جا کے چھپ جاتا ہے, پھر رات اس کو اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے, اور یہ چمکدار 2 فٹ کا بادل اس کے سامنے آ جاوے تو نیچے دھوپ نہ آئے, 2 فٹ کا بادل جس کی افادیت کو روک دے. ارے 2 فٹ تو دور کی بات ہے, میں اپنی ہتھیلی کے سامنے سورج کو کروں تو ہتھیلی میں چھپ جائے, ہتھیلی کے پیچھے سورج چھپ جائے. تو جس چمکتے ہوئے سورج کو ایک ہتھیلی رو جو ہے پردہ ڈال سکے جس پر جی, اس کو کیا خدا ماننا اور کیا بڑا ماننا جی. ہم اس رب کو بڑا مانیں گے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں, ان کے ایمان کو بنائیں, ان کے یقین کو بنائیں, ان سے پوچھیں تمہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے, تمہیں کیا سمجھایا جا رہا ہے, اور اسلام نے ہمیں کیا سمجھایا ہے, پیارے نبی نے ہمیں کیا سمجھایا ہے. بیٹا کرنے والی ذات اللہ کی ہے جی, اسباب سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اسباب سارے کے سارے محتاج ہیں اللہ کے, اور اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے. یہ سبق ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا جی, پڑھانا ہوگا. ہمارے لیے اپنے بچوں کو وقت نکالنا ہوگا, اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے اپنے ماتحتوں کے بارے میں, ہر بڑے سے چھوٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا. ماں باپ نگہبان ہیں اپنے بچوں کے, لہذا ہم بچوں کے ایمان کی فکر کریں. اسی لیے تو ماں باپ کو طرف اللہ کا یہ حکم متوجہ ہوتا ہے, جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے, بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے. حالانکہ یہ بچہ نہ آنکھیں کھول رہا ہے, آنکھیں چکاچوند ہیں, مٹھی بند ہے, نہ اس کو ماں کا پتہ, نہ باپ کا پتہ, نہ نام کا پتہ, نہ کس شہر میں آیا, کچھ پتہ نہیں. اتنے بھاری بھرکم الفاظ, دائیں کان میں اذان, بائیں کان میں تکبیر کہی جا رہی ہے. اس کی حکمت یہی ہے تاکہ وائس میسج بن کر دل اور دماغ میں یہ بات جم جائے, بیٹھ جائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. کہ میرے بندے تو دنیا میں آیا ہے, ماں کے تنگ و تاریک پیٹ سے, رحم سے نکل کر دنیا میں آیا. جس کمرے میں آیا یہ کمرہ بڑا وسیع و عریض, ماں کے تنگ و تاریک رحم کے مقابلے میں یہ بہت بڑی جگہ ہے. اور تجھے کوئی گود میں لے کر باہر جائے گا تو آسمان اور اونچا, چمکتا دمکتا سورج اور بڑا, اور کھلا میدان اور بڑا, اور موجیں مارتا سمندر اور بڑا, اور گھر کے دامن میں اونچا پہاڑ اور بڑا, اور آنگن میں بندھا ہوا اونٹ بہت بڑا, گائے بھینس بہت بڑی. تو یہاں تجھے بڑی بڑی چیزوں سے سابقہ پڑے گا. خبردار, یاد رکھنا یہ سب چیزیں بڑی نہیں ہیں,
اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر دوسرا لفظ کیا کہا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب اللہ سب سے بڑا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، میری عبادت میرے سجدوں کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور جب اللہ کو بڑا مان لیا، اس کو معبود مان لیا، اب وہ جو کچھ کہے اس کو بھی مانیں گے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، رسول ہیں، میں اس کو مانتا ہوں۔ پھر اللہ کو جب بڑا مان لیا اور نبی کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مان لیا، وہ نبی اللہ سے جو پیغام لے کر ہمیں پہنچائے گا اس کو بھی مانیں گے کہ حی علی الصلاۃ، وہ نبی کہہ رہا آ جاؤ نماز کی طرف، ضرور آئیں گے، لیکن بتاؤ تو صحیح اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ حی علی الفلاح، اسی میں تو کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے، حی علی الفلاح، اس میں کامیابی، کیسی کامیابی ہے؟ کہا ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں، اللہ جس کو کامیاب کہہ دیں وہ کبھی ناکام ہوا نہیں کرتا، اور جس کو ناکام کر دے وہ کبھی کامیاب ہوا نہیں کرتا۔ جیسے بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، اللہ جس کو کامیاب کر دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور پھر گھوم پھر کر آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وہی بات، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اذان اتنی زبردست دعوت ہے۔ آپ نے اذان کے بعد کی دعا پڑھی ہوگی، اللہم رب هذه الدعوت التامہ، یہ وہ رب جو اس دعوت تامہ کے رب ہیں، اس کو دعوت تامہ کہا اس لیے کہ اس میں توحید ہے، رسالت ہے اور اعمال ہے، اور یہی ایمان کے جز ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین آخری نبی ماننا، اور اعمال پر یقین رکھنا۔ کوئی آدمی اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے لیکن نمازوں کو اسلام کا جز نہ مانے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تینوں چیزوں کی دعوت آ گئی، توحید کی بھی، اللہ کی بھی، اللہ کو ایک ماننے کی بھی، رسالت کی بھی، اور اعمال کی بھی۔ لہٰذا اس میں تینوں چیزوں کی دعوت ہے، یہ دعوت تامہ ہے۔ لیکن افسوس، اذان ہوتی ہے اور ہم غافل، کبھی اذان کے الفاظ کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتے، حالانکہ اذان میں جو بچپن میں ہمارے کان میں اذان دی گئی تھی، اس میں اسی اذان کو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد اللہ تعالیٰ ریمائنڈر کرواتے ہیں مؤذن کے ذریعے، مسجد کے بلند مینارے کے ذریعے سے، کہ وہ سبق جو دنیا میں آتے کے ساتھ ہی تمہیں سنایا گیا تھا، تمہیں سکھایا گیا تھا، تمہارے کان کے ذریعے سے دل اور دماغ میں اتارا گیا تھا، بھول تو نہیں گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دکانیں بڑی نہیں ہیں، شاپنگ سینٹر بڑے نہیں ہیں، جی یہ سپر مال بڑے نہیں ہیں، یہ نوٹوں کی تھپی اور گڈی بڑی نہیں ہے، یہ کھیتی بڑی نہیں ہے، یہ املاک بڑی نہیں ہے، جی یہ ہیرے جواہرات بڑے نہیں ہیں، یہ سونا چاندی بڑے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس چیز کا خالق و مالک سب سے بڑا ہے۔ اور عجیب بات دوستو، جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے تو کسی نے کان میں اذان پڑھی تھی اور تکبیر کہی تھی، اور یہ اذان اور تکبیر وہ اذان و تکبیر ہے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں، کوئی نماز نہیں۔ اور جب انتقال ہوگا تو میرے اور آپ کے اوپر نماز پڑھی جائے گی، اور یہ نماز وہ ہوگی اس سے پہلے نہ کوئی اذان ہے نہ تکبیر ہے۔ معلوم ہوا جنازے کی اذان اور تکبیر گویا دنیا میں آتے کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ تو ہماری زندگی کا خلاصہ کیا نکلا؟ اذان، تکبیر اور نماز کے درمیان کا وقفہ، بس یہ ہے ہماری زندگی کا خلاصہ۔ اور اذان سننے کے بعد آدمی 50% مسجد کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہے، دیکھو 10 منٹ رہ گئی ہے، اب تو چلنا پڑے گا، وضو میں لائن لگتی ہے، جی واش روم میں بھی جانا ہے، وہاں بھی لائن لگتی ہے، دیکھو ان سب چیزوں سے فارغ ہوں گے تو ایک دم نماز تیار ملے گی۔ تو جیسے اذان کے بعد آدمی کو نماز کی طرف توجہ ہوتی ہے، نماز کی فکر اور اس کو قائم کرنے کی فکر ہوتی ہے، مومن کو چاہیے اذان اور تکبیر جب سن لی اور ہوش سنبھالا، اب بس مرنے کی تیاری کی طرف اور اللہ کی طرف جانے کی تیاری کی طرف اور قیامت کے دن اور قبر حشر کے سوال جواب کی تیاری میں اپنا وقت صرف کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔